نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ گرامی قدر سامعین، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے۔ تقریباً آیت الکرسی یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے اور ہر مسلمان اسے پڑھتا ہے اور ہر مسلمان کے سینے میں یہ آیات مقدسہ محفوظ ہے، لیکن ہم اس آیت بینہ کے فضائل کو اور اس آیت بینہ کے اندر کیا کیا مضامین ہیں ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد ہم جب پڑھیں گے تو پڑھنے کا لطف، پڑھنے کا مزہ الگ ہوگا۔ چنانچہ بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم تر عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اے ابو المنذر، ابو المنذر ان کی کنیت تھی، آپ جانتے ہو کہ قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا ابو المنذر، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے؟ تو پھر میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری بات کی تصدیق اور توثیق فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو اس میں ایک بات تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کیوں؟ اہمیت کے لیے، تاکہ اس آیت بینہ، اس آیت مقدسہ کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور دوسرا، جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک علم ہے کہ قرآن کریم کے متعلق اتنی بات جان لینا، اتنی بات جان لینا کہ سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے، اس مفہوم کو سمجھ لینا، یہ بھی اتنا بڑا علم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم پر مبارکباد دی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جس دنیا کے اندر ہیں اور جس ماحول میں اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہمارے ہاں ایسا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا کوئی علم جانتا ہو اور اس کو ہم قابل مبارکباد سمجھیں، حافظ قرآن کو ہم مبارک دیں، کسی ایک آیت کو یاد کرنے والے کو، ایک آیت کی تشریح اور ترجمہ بیان کرنے والے کو ہم مبارکباد دیں کہ تیرا علم تمہیں مبارک ہو؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ علم ہی نہیں ہے، اس علم کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے آیت الکرسی یاد کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کون سا بڑا کمال کیا۔ کسی نے پورا قرآن یاد کر لیا تو اچھا بھائی یاد کر لیا ہوگا، کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر بن گیا، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی وکیل بن گیا، یہ فلاں عہدے کا ہے، کوئی انجینئر بن گیا، یہ فلاں عہدے کا ہے۔ وہ دنیا کے عہدوں کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے، لیکن ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔
اس پر میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت طویل زمانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اٹھائی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر اور حضر کے ساتھی، اور سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے طہارت کا انتظام، پانی کا انتظام، اور آپ کے جوتے مبارک کو اٹھانا، مسواک مبارک کو لے کے جانا اٹھانا، یہ کس کا کام تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ انہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران سفر ایک مرتبہ آمنا سامنا ہو گیا، تو بکریاں چرا رہے تھے پہاڑوں میں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بزرگ شخص آئے، اور انہوں نے آ کر ان میں سے ایک نے کہا کہ بکری کا دودھ ہمیں دے دو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، بکری کا دودھ تو میں نہیں دے سکتا ہوں، میں بکریاں کسی کی چرا رہا ہوں، میری نہیں ہے۔ تو پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ایسا کر لو کہ کوئی ایسی بکری جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، ایسی کوئی ہے؟ ہاں، میں نے کہا وہ ہے۔ تو کہا اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں ایک بکری میں نے سامنے حاضر کر دی، اور انہوں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں میں دودھ بھرایا، اور پھر انہوں نے دودھ وہ نکالا اور نوش فرمایا اور پیا، خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا۔ تو میں حیران ہوا، اور یہ کون تھے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مجھے اس بنیاد پر انہوں نے یہ جملہ بولا، جب میں نے یہ کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نہیں پلا سکتا، تو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے انت ولد معلم، تم پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو، سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے متعلق فرمایا کہ تم مجھے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، سمجھدار معلوم ہوتے ہو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر موجود ہے، مجھے تم سمجھدار لگتے ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس کو اللہ کے نبی پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر۔ تو بہرحال حضرت ابی بن کعب کو آپ نے فرمایا آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات کی سب سے عظمت والی آیت اور آیات کی سردار جس کو کہیے وہ آیت الکرسی ہے۔ ویسے کہ تو قرآن کا ہر حرف، ہر آیت، ہر کلمہ ایسا ہے، وہ فصیح اور بلیغ اور وہ عظمت والا ہے، لیکن بہرحال بعض آیات پر فضیلت تو ہے ہی ہے۔ تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جو کہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ تو ہمیں یہ فضیلت یاد رکھنے کی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے اور کوئی شے حائل نہیں ہے، یعنی یہ مرے گا اور اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اس کے گھر والوں کی اور اڑوس پڑوس کے چند گھروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت جب بستر پر پہنچے تو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر لیتا ہے جو اس کی نگہداشت اور حفاظت کرتا ہے، صبح تک اس آدمی کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ کاش کہ یہ اعمال ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں، کہ اتنے مبارک اعمال بتائے، اتنے مضبوط ترین ہتھیار بتائے اللہ کے رسول نے، ہر شر سے، ہر فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہتھیار دیے۔ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کو آیت الکرسی اور اس کے ساتھ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی دونوں پڑھ لیتا ہے، اور یہ پڑھ لے گا تو شام تک ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو بتاؤ، حفاظت بھی ہو گئی ہر شر سے، شیطان سے بچنے کا تحفظ بھی مل گیا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھی مقرر کریں گے، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے کی بنیاد پر اپنی بھی حفاظت، گھر والوں کی بھی حفاظت، اور محلے کے چند گھرانوں کی بھی حفاظت۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا اہتمام، اور جو پڑھنے کا اہتمام ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے اور کوئی حائل نہیں۔ اور ایک اور فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی مال پر نگران مقرر فرمایا، اور وہ مال کیا تھا؟ وہ گندم تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نگرانی کرو۔ تو میں نے دیکھا کہ رات کو ایک چور آیا اور اس نے آ کر جلدی جلدی اپنے تھیلے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور میں نے اسے دیکھ لیا، میں نے جا کے پکڑ لیا۔ تو وہ زاری کرنے لگا، انی محتاج، میں تو ایک حاجت مند ہوں، وعلی عیال، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی کفالت کر رہا ہوں، لہذا تم مجھے چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے بڑا ترس آیا تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اچھا بھائی جا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی۔ تو صبح جب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، اور رات کے چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے اتنی زاری کی، منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، سیعود، پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج آئے گا تو پکڑوں گا۔ تو رات ہوئی تو پھر آیا، اسی طرح سے اس نے گندم کے ڈھیر سے ڈالنا شروع کیا اپنے تھیلے میں، اور میں نے جا کے پکڑ لیا۔ کہ صبح تجھے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاؤں گا۔ آج اور زاری کرنے لگا، اور رونے دھونے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی کفالت میرے ذمے ہے، حاجت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے اور رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، آپ کے چور کا کیا ہوا رات کو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے بڑی منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو میں نے دل میں یہ تہیہ کیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، ضرور پکڑوں گا اور اس کو باندھ کر رکھوں گا، اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ رات میں انتظار میں بیٹھ گیا، اور خوب آج تیاری سے بیٹھ گیا۔ دیکھا تو پھر آیا، اور پھر آ کر اسی طرح سے وہ ڈالنا اس نے شروع کیا۔ میں نے جا کے پکڑ لیا، کہا آج تیرا کوئی عذر نہیں سنوں گا، آج تو تجھے صبح لے کے جاؤں گا آپ علیہ السلام کی خدمت میں۔ پھر اس نے وہی زاری کرنا شروع کی، منت سماجت کر رہا ہے، اور جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری مجبوری، یہ اس طرح کی باتیں۔ جب میں نے بہت زیادہ اس کو اصرار کیا کہ نہیں تجھے آج نہیں چھوڑوں گا اور صبح لے کے جاؤں گا، اس نے کہا انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو پھر میں نہیں آؤں گا، اور جس رات جس چیز پر جس وقت اگر رات کو تو پڑھے گا تو صبح تک میری طرف سے حفاظت ہو جائے گی، کوئی شر تجھے نقصان نہیں دے گا۔ کہا اچھا وہ کیا کلمات ہیں؟ تو وہ کلمات اس نے بتایا وہ آیت الکرسی ہے۔ تو صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے جیسے ہی پہنچا میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ نے پھر وہی سوال فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ رات کو آیا تھا اور اس طرح سے ہوا، اور آخر میں اس نے مجھے کچھ کلمات بتائے ہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ کہا آیت الکرسی بتائی کہ جب یہ تم پڑھ لو گے تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا، میں بھی نہیں آؤں گا، کسی قسم کا شر تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا، کوئی تمہارا مال چوری نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، یہ جو اس نے کہا آیت الکرسی کے بارے میں اس کے پڑھنے پر، یہ تو سچ کہا، لیکن وہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری مجبوری ہے، یہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے گھر بار، اپنی اولادوں، ہر چیز کے تحفظ کے لیے آیت الکرسی کو اپنا ورد بنانا چاہیے۔
اور آپ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ آیت الکرسی وہ آیت مقدسہ ہے، وہ آیت بینہ ہے کہ جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل ذکر فرمائے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس آیت الکرسی کی وجہ سے حاصل ہے، اور سورۃ البقرہ کو قرآن مجید کی چوٹی کہا گیا ہے، جیسے پہاڑ کی چوٹی بلند چوٹی ہوتی ہے سینام، اسی طرح سے سورۃ البقرہ کو بھی قرآن کی ایک چوٹی کہا گیا۔ جغرافیائی اعتبار سے اگر کسی جگہ پر کسی علاقے کے اندر ایک خوبصورت پہاڑی بلند ترین پہاڑی ہو اور سرسبز و شاداب پہاڑ ہو اور وہاں کا موسم بھی اچھا ہو، فضائیں اور ہوائیں بھی اچھی ہوں، تو وہ پہاڑی اس علاقے کی رونق بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ سورۃ البقرہ کو فضیلت اور اہمیت اس طرح سے ہے جس طرح سے کسی علاقے کے اوپر ایک بلند چوٹی کو اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو جو اہمیت حاصل ہے سورۃ البقرہ کو کس بنیاد پر؟ آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اور فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی گئی وہاں کوئی ساحر جادوگر داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جس بھی گھر میں داخل، جب بھی اپنے گھر میں آتے تھے تو رات کو جس وقت دن کو رات کو جب بھی آئیں تو داخل ہوتے ہی چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں اس کا التزام کریں۔ گھر کے اندر شیاطین کا آنا، جنات کا آنا، سحر، جادو، سفلی، اس قسم کی تمام اثرات سے بچنے کے لیے یہ مجرب عمل ہے، فلق ناس کا مجرب عمل ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور الف لام میم ہم المفلحون تک، اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں ہم فیہا خالدون تک، اور آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ حصار ہیں، حصار۔ اور اس حصار کے ساتھ آپ چاروں قل بھی اگر ملا لیتے ہیں تو یہ حصار سبعہ کہلاتے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں یہ رواج تھا، اور ان کے ہاں اہتمام اور التزام تھا کہ صبح اور شام ان کو پڑھا کرتے تھے ہر شر سے بچنے کے لیے۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ جس آدمی کو شک اور شبہ ہو کہ اس کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، کوئی سحر، سفلی، جنات، اس قسم کے اثرات ہیں، اسے چاہیے آیت الکرسی کا ورد بڑھا دے، وہاں سورۃ البقرہ کا ورد کثرت سے کرے، روزانہ سورۃ البقرہ کا التزام کرو، فلق ناس کا التزام کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو اتنی اہمیت والی یہ آیت ہے آیت الکرسی، ہے تو یہ ایک آیت۔ اب آئیے ہم اس کے مطالعے کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک آیت مقدسہ ہے، لیکن اس ایک آیت مقدسہ میں 10 جملے ہیں، اور ان 10 جملوں میں 21 مرتبہ اللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں ظاہر کی صورت میں، ضمیر کی صورت میں، اشارے، کنایے، کسی بھی طرح سے آپ لے لیں تو 21 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ کی صفات ہی صفات کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، خالص توحید کی ہے آیت، اس میں کوئی اور مضمون نہیں ہے، توحید ہے۔ تو اس میں 10 جملے ہیں، اور عجیب بات یہ کہ ہر جملہ ایسا ہے کہ جو ہر جملہ دوسرے سے جدا ہے۔ اب آئیے اس کے مضامین کی طرف، مضامین کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ خوب جستجو، طلب، شوق اور ذوق سے سنیے، عمل کی نیت سے بھی سنیے، اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی نیت سے بھی سنیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک دعویٰ ہے۔ کوئی بھی آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اچھا بھائی، آپ پوچھیں گے آپ کی یہ چیز ہے تو اس پر دلیل، وہ ایک دلیل دے، دوسری دے، تیسری دے، چوتھی دے، پانچویں دے، اور جتنے مضبوط ترین اور قوی تر دلائل اس کے ہوں گے اتنا دعویٰ اس کا مضبوط ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دعویٰ فرمایا، اس دعوے پر اگر اللہ پاک کوئی بھی دلیل نہ دے، جب بھی اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو، اللہ کے رب ہونے کو، اللہ کے معبود ہونے کو، اللہ کے الہ ہونے کو انسان سمجھ سکے۔ اور یہ بات پہلے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے عہد الست میں جب انسان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت اللہ پاک نے اس انسان کے دل میں اور اس کے خمیر میں اللہ پاک نے توحید کا تخم اور بیج ڈالا ہے، وہ ہے اس میں۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک انسان کی ہدایت کے انتظامات کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک تو اس وقت کیا انتظام، اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا،
کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، انبیاء کا سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا، اسی بات کو یاد دہانی کرانے کے لیے۔ تو ایک عظیم الشان دعویٰ ہے اس میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب دعویٰ ہے، اس دعوے سے مشرکین عرب کو چڑ تھی۔ لا الہ الا ہو، معبود کون؟ صرف اللہ، 2 3 4 نہیں، صرف اللہ۔ مسجود کون؟ سجدہ کس کو کروں گا؟ صرف اللہ۔ مقصود کون؟ صرف اللہ۔ مطلوب کون؟ صرف اللہ۔ حاجت روا کون؟ صرف اللہ۔ مشکل کشا کون؟ صرف اللہ۔ بندگی کے لائق کون؟ صرف اللہ۔ تکلیفوں کو ہٹانے والا کون؟ صرف اللہ۔ اور نفع اور نقصان کا مالک کون؟ صرف اللہ۔ صحت اور بیماری کا مالک کون؟ صرف اللہ۔ بیٹے بیٹیاں دینے کا مالک کون؟ صرف اللہ۔ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ، باقی کچھ بھی نہیں۔ میں بھی کچھ نہیں، اپنی کی بھی نفی۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ آج دنیا میں بتوں کی پوجا تو نہیں ہے، درختوں کی پوجا تو نہیں ہے، خواہشات کی پوجا ہے۔ کسی نے معبود بنایا خواہش کو، کسی نے معبود بنایا مال کو، کسی نے معبود بنایا دولت کو، کسی نے معبود بنایا اولاد کو، کسی نے معبود بنایا اقتدار کو۔ نہیں نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، کوئی نہیں، نہیں نہیں نہیں، پہلے نہیں کی، الا مگر کون ہے؟ ہو، ایک ہی اللہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو وہ اللہ ہی ہر چیز کا مستحق ہے۔ اور عجیب بات، لفظ اللہ وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اتنا خوبصورت نام ہے لفظ اللہ۔ ایک ایک حرف آپ ہٹائے جائیں تو تب بھی لفظ اللہ کے معنی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اللہ، اگر شروع سے آپ حمزہ کو ہٹائیں گے، الف کو ہٹائیں گے تو للہ، للہ سے مراد بھی اللہ ہی۔ اور الف اور لام ہٹائیں گے تو لہو، تو لہو بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور لام بھی ہٹا دیں گے تو ہوا، تو ہوا سے بھی مراد اللہ ہی۔ یہ کمال ہے اس لفظ کا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اہل لغت نے، کہ المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، جس میں کوئی زوال نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اور تمام کی تمام صفات کمالیہ، تمام کی تمام خوبیاں اس لفظ کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ان تمام کے تمام ناموں کے جو معنی ہیں، وہ سارے معنی لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر تمام کے تمام معنی آگے۔ جو قرآن کریم کے شروع میں نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، اجر ہے۔ آپ نے فرمایا ان للہ 99 اسما، 99 نام ہے اللہ کے، جو ان کو یاد کرے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن وہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ لفظ اللہ نے ان تمام کے تمام معنوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ اللہ، اس اللہ کے علاوہ کسی اور پر بولنا جائز نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، یہ علم ہے اللہ کا۔ تو یہ ہو گیا دعویٰ۔ کیا دعویٰ ہو گیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اچھا، اتنا بڑا دعویٰ، اس کائنات میں کوئی اور کوئی نہیں ہے، کوئی 2 نہیں ہے، کوئی 4 نہیں ہے، نہیں ہے، آسمانوں میں نہیں، زمینوں میں نہیں، آسمانوں میں بھی وہی اللہ، زمینوں میں بھی وہی اللہ، آسمانوں میں بھی وہی عبادت کا اہل اور مستحق، اور زمینوں کے اندر بھی وہی، سمندروں میں بھی وہی، اور بحر اور بر میں بھی وہی، ہر جگہ پر وہی۔ اتنا بڑا عظیم دعویٰ، کیا دلیل ہے؟ الحی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو زندہ ہونا چاہیے۔ اگر معبود پر آ گئی موت، مشکل کشا حاجت روا پر آ گئی موت، اور پھر جب مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کو پکاروں، وہ تو قبر میں جا چکا، وہ تو قبر سے اپنی مٹی نہیں ہٹا سکتا، تو وہ میری کیا مدد کرے گا؟ اس لیے کہا الحی، اللہ پاک وہی بندگی کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے، یہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر زوال نہیں آیا، اس پر نقص نہیں آیا، وہ نقص سے پاک ہے۔ دوسری دلیل القیوم،
اس لیے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہوتا ہے، آسمانوں کو بھی، زمینوں کو بھی، درختوں کو بھی، سورج چاند ستاروں کو بھی، اور فضائی مخلوقوں کو بھی، اور سمندری مخلوقوں کو بھی، خشکی کی مخلوقات کو بھی، سب کے سب مخلوقات کو وہی قائم کیے ہوئے ہے، سب کی روزیوں کو وہی دے رہا ہے۔ القیوم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد میں اٹھتے تھے تو اس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں، انت قیم السماوات، اور ایک روایت میں انت قیوم السماوات والارض، تو زمینوں اور آسمانوں کے قائم کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اس لیے کہ تو آسمانوں اور زمینوں کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں اس لیے کہ تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت فاطر السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اس لیے کہ تو نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا ہے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ان کو بھی وجود آپ نے بخشا ہے، فضائی مخلوقوں کو بھی آپ نے وجود بخشا ہے، سمندری مخلوقوں کو بھی آپ نے وجود بخشا ہے۔ اللہم لک الحمد اور ولک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، ولقاؤک حق، اے اللہ تیری ملاقات حق ہے، وقولک حق، اے اللہ تیری کتاب بھی حق ہے، سبحان اللہ، والنبیون حق، اے اللہ تیرے رسول بھی حق ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی برحق رسول ہوں، والساعۃ حق، اے اللہ قیامت بھی حق ہے، آتیۃ لا ریب فیہا، ضرور آئے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو قیامت کو لانے پر قدرت رکھتا ہے، تو قیامت کو بھی قائم کرنے والا ہے، دنیا کو بھی قائم کرنے والا ہے، آخرت کو بھی قائم کرنے والا ہے، جنت اور جہنم کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جو سب کو قائم کر سکتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس لیے یہ دو دلائل ہو گئے۔ تیسری دلیل، معبود صرف اور صرف اللہ ہے، کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ رات کو اگر مجھے حاجت آئے پکارنے کی، میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں اور میں دروازہ کھٹکھٹاؤں تو وہ تو معبود تو سو رہا ہو، تو میری مدد کون کرے گا؟ تو معبود ایسا ہونا چاہیے جس پر اونگ اور نیند کا تصور نہ ہو، اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نوم بات کی چیز ہے، نوم کہتے ہیں نیند کو، اور سنا کہتے ہیں اونگ کو۔ اونگ ابتدائی جو حصہ ہوتا ہے نیند کا، تھکان جب آتی ہے تو آدمی کو اونگ آتی ہے اور پھر اس کے بعد نیند آتی ہے، وہ مالک ساری کائنات کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو موت دیتا ہے، خود مرنے سے پاک ہے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ تو تیسری دلیل ہے اس دعوے پر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ ہلکی سی اونگ بھی، ولا نوم اور نہ کسی قسم کی نیند۔ نمبر 4، چوتھی دلیل، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جانتے ہو الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سب کا مالک تو ہو، تو آسمانوں کا اور آسمانوں کے اندر ساری مخلوقات کا، اور زمینوں کا اور زمینوں کے اندر ساری مخلوقات کا مالک بھی وہی، خالق بھی وہی، متصرف بھی وہی، مدبر بھی وہی، رازق بھی وہی۔ یہ لہو کا لفظ بتا رہا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنایا بھی اسی نے، اور جو مخلوقات دونوں میں ان کو بنایا بھی اسی نے، مالک بھی ان کا وہی ہے، اور جناب رازق بھی وہی ہے، نظام بھی وہی چلا رہا ہے، متصرف بھی وہی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ام لہم شریک فی الملک، کیا اللہ پاک کی سلطنت میں کوئی شریک ہے؟ کیا آسمانوں میں کوئی شریک ہے تو لاؤ، کیا زمین میں کوئی شریک ہے تو لاؤ، کیا پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے تو لاؤ، کیا روزی دینے میں کوئی شریک ہے تو لاؤ، نہیں ہے کوئی، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ نمبر 5، پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی سلطنت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا رعب، اس کا دبدبہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے؟
کون ہے جو اس کے سامنے بولے دم مارے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ جبریل اپنی طاقت کے ساتھ فرشتہ وہ بھی کھڑا ہے قیامت کے دن، سارے ملائکہ قطار بندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ انبیاء بھی سب کے سب کھڑے ہیں، سب کے سب کھڑے ہیں، الا باذن، ہاں جس کو وہ اجازت دے گا وہ بولے گا، اجازت ملے گی لیکن اجازت کے بغیر نہیں۔ اللہ پر کوئی جبر کر کے سفارش کر لے، جبر کر کے کسی کو چھڑا لے، جبر کر کے کوئی نبی اپنی امت کو چھڑوا لے، ناممکن، ناممکن ہے یہ۔ آپ نے بتایا مجھے بھی اجازت ملے گی تو میں سفارش کروں گا۔ مقام محمود سارے کے سارے آدم کے پاس جائیں گے، آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ آدم کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ جاؤ ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے ابراہیم آپ سفارش فرمائیں، اللہ نے آپ سے براہ راست، آپ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل ہیں آپ، خلیل اللہ ہیں، آپ سفارش کریں۔ کہیں گے نہیں میرا بس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے براہ راست آپ سے کلام کیا ہے، آپ سفارش کریں حساب و کتاب شروع۔ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہیں، آپ سفارش فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، سب چپ ہوں گے تو میں بولوں گا، اس وقت میں سجدے میں گروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کیا کلمات ہیں، اور کلمات اللہ مجھے سکھائے گا، ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کہے گا ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، اب مانگو کیا مانگتے ہو، اب سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت سفارش فرمائیں گے اللہ حساب و کتاب شروع ہو۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود، تو یہ اجازت سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو علم تو رکھتا ہو، ماضی کو جانتا ہو، حال کو جانتا ہو، استقبال کو جانتا ہو۔ گزشتہ کل آپ کے ساتھ کیا گزری ہے معبود کو تو پتہ ہونا چاہیے، کل آپ کیا کریں گے رب کو تو پتہ ہونا چاہیے، اگلے دن آپ کیا کریں گے، آپ 10 سال کے بعد کیا کریں گے، آپ کی موت کہاں آئے گی، آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا پئیں گے، آپ کا دنیا میں کیا سلسلہ ہوگا، کس کس جگہ آپ کیا کیا عمل کریں گے، معبود کو سارا معلوم ہے۔ اور یہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کسی کے پاس یہ علم نہیں ہو سکتا۔ اتنا باریک علم، ایک ایک چیز کا علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کی ایک مثال دی، اللہ پاک کا علم اتنا علم کہ اندھیری رات ہو اور اندھیری رات کے اندر ایک چونٹی ایک کالی سیاہ چٹان پر، رات کی بھی تاریکی، چونٹی خود کالی سیاہ چٹان پر چل رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی پاؤں کی چلنے کا جو نشان پڑتا ہے اس کو جانتا ہے، اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو اللہ پاک جانتا ہے۔ اتنا علم، تو معبود تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ علم ہو۔ تو اس لیے یہ دلیل ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ معبود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، استقبال کو بھی جانتا ہے، قوموں کے بڑے بڑے غرور اور تکبر اس نے خاک میں ملائے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ 7ویں دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اچھا وہ معبود ہے، کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، جس کو جتنا علم دے دے کوئی جبرن نہیں لے سکتا۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اور چابیاں اس کے پاس ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں۔ انبیاء کو وحی کا سلسلہ قائم کر کے جو معلومات دیتا ہے، وہ معلومات انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ اس کی مثال اللہ کے علم کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک ذرہ اور ایک سمندر، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، ایک تفسیری حدیث ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا، لہذا تم بھی ظلم نہ کرنا، اور یا عبادی، اور پھر ارشاد فرمایا اگر تم سب کے سب
اے میرے بندو اگر تم سب کے سب مجھ سے مانگو، سمندری مخلوق بھی، فضائی مخلوق بھی، خلائی مخلوق بھی، خشکی کی مخلوق بھی، تری کی مخلوق بھی، ملائکہ بھی، سب کے سب ایک جگہ ہو کر مجھ سے مانگے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک کو اس کی خواہش پوری کر کے دے دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبوتے ہیں اس کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ لگتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے سمندر سے، میرے پاس اتنی بھی کمی نہیں، نہ میرے علم میں نہ میرے خزانوں میں۔ اللہ اکبر، ہم سمجھے نہیں اللہ کو، ہم مالک کو سمجھے نہیں ہیں، ہم معبود کو سمجھے نہیں ہیں، تو پھر ہم غیروں کے در پر بھٹکتے ہیں، ہمیں مشکل آتی ہے ہم غیروں کے در پر بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ معبود ملا ہے، ہمیں یہ رب ملا ہے، اس رب کو پانے کی محنت کرو، اس رب کو پانے کی کوشش کرو، اور اس رب کو پانا اعمال کے ذریعے سے، اس رب کو پانا ایمان کے ذریعے سے، اس رب کی مدد کو حاصل کرنا ایمان و اعمال اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے سے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، دنیا میں ہم سلطنت دیکھتے ہیں، کسی کی سلطنت ایک ملک کی، کسی کی سلطنت 2 ملکوں کی، کسی کی سلطنت کسی علاقے کی۔ اچھا اللہ کی سلطنت کتنی بڑی ہے، کیوں وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں؟ اس لیے سب سے بڑی سلطنت اسی کی ہے کائنات میں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو پھیلا دو، ساری زمینوں کو پھیلا دو، اور ان کی پھیلاؤ سے جتنا رقبہ بنے گا، اللہ کی کرسی اس رقبے سے بڑی ہے۔ اور کتنی بڑی ہے؟ فرمایا اتنی بڑی ہے کہ جس طرح سے ایک بہت بڑے صحرا میں، ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہوا ہو، اس انگوٹھی کے حلقے کی کیا مناسبت ہے اس بڑے میدان کے ساتھ؟ فرمایا یہ 7 آسمان 7 زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے، اور پھر یہ 7 آسمان 7 زمینیں اور کرسی ملا کر عرش کے مقابلے میں ایسی ہی نسبت ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا حلقہ پڑا ہوا۔ یہ اللہ کی سلطنت ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ کرسی کیا چیز ہے، جس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں ہمیں کرسی کی ضرورت ہے، ہمیں تخت کی ضرورت ہے، ہمیں عرش کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ایسی نہیں، اللہ کا عرش ایسا نہیں۔ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے مناسب ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متشابہات، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ اے اللہ تیری کرسی سے کیا مراد؟ جو تیری مراد ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ تیری کرسی کیسی ہے؟ میرا اس پر ایمان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ما لا یرا لا یکیف، جو شے نظر نہیں آتی اس کی کیفیت آدمی نہیں بیان کر سکتا۔ اس پر ایمان رکھنے، اجمالی ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ اور نمبر 9 ولا یؤودہ حفظہما، وہ اللہ معبود ہے۔ نویں دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت نگرانی کرنا اس کو نہیں تھکاتا، وہ تھکنے سے پاک ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، بتاؤ تو صحیح اللہ کے سوا کون ہے جو آسمان اور زمین کی نگہداشت کرتا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اگر یہ اپنے جگہ سے ہٹ جائیں، سرک جائیں، تو کون اللہ کے سوا ان کو روک سکتا ہے؟ عجیب بات ہے جب اس انسان کی زبان سے شرکیہ جملہ نکلتا ہے، یعنی اتنی ساری باتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، پھر یہ کہتا ہے نہیں کوئی اور بھی ساتھ ہو سکتا ہے، پھر یہ اللہ کے لیے بیٹا مانتا ہے، پھر اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتا ہے، اور یہ اتنی بدترین گالی ہے، اتنی بدترین گالی ہے۔ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کو گالیاں دے رہی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تبارک تعالیٰ کی شیان شان نہیں ہے اس کی اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب اللہ کے دربار میں غلام بن کر حاضر ہوں گے۔
تم نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہ کی انہوں نے جس طرح سے کرنا چاہیے تھی۔ وما عظم اللہ حق عظمتی، اللہ کی عظمت ایسے انہوں نے نہیں سمجھی جیسا کہ اللہ پاک کی عظمت تھی۔ وما عرف اللہ حق معرفتی، اللہ کی معرفت ایسے انہوں نے نہیں حاصل کی جیسا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ اس پروردگار کو بھولا جا سکتا ہے؟ یہ پروردگار پھر گلے کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کرم کرنے والے مالک سے تجھے کس نے غافل کیا ہے؟ کہاں بھٹکتا پھرتا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، خوبصورت بنایا، اعضاء ٹھیک ٹھیک دیے، کہاں جاتا ہے تو؟ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر، کسی اور سے سوال، اس کو تو ناراض کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ بارزتنی بالمعاصی، گناہ کر کے تو میرے مقابلے میں آتا ہے۔ کتنا تجھے پلایا کھلایا پالا پوسا یہاں تک پہنچایا، جوان ہوتا ہے تو میرے مقابلے میں اترتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے، محاربہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے، سود کھا کر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا جو مالک ہے اس کے سامنے کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دلائل ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، نویں دلیل فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکائے گی، وہ نہیں تھکتا، تھکنے سے پاک۔ وہو العلی، 10ویں دلیل، العلی وہ برتر ہے، بلند تر ہے، مخلوق کی صفات سے بلند تر ہے، کھانے سے، پینے سے، ازدواجی رشتے سے، اولاد سے اور نقص سے، نقائص سے، سونے سے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ جو مخلوق کی چیزیں ہیں ان سے وہ پاک ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ العلی 10ویں دلیل ہے، وہ بلند تر ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سب سے بالا تر ہو، سب سے بالا تر ہو۔ اور 11ویں دلیل، معبود وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظمت والا ہو، یہ عظمت والی ذات ہے۔ اب یہ عظمت، یہ علو اور شان، یہ کبریائی، یہ جتنی بھی صفات، یہ جو 11 دلائل بیان ہوئے ہیں، اگر یہ ساری صفات اللہ کے علاوہ کوئی آدمی کسی اور کے لیے ٹھہراتا ہے تو اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے۔ کاش کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے یہ بات، کاش کہ یہ بات دل میں اتر جائے کہ 11 دلائل دے کر سمجھایا کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے۔ نمازوں میں اسی کو پکارو، سبحانک اللہم وبحمدک، آغاز ہی یہاں سے کرتا ہے، اللہ اکبر، بہت بلند تر ذات ہے۔ اس بلند تر ذات نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی، سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کا اقرار کرتا ہوں، ہر عیب سے، ہر نقص سے تو پاک۔ یہ توحید ہے۔ لیکن اگر نماز میں کھڑے ہو کر دل میں غیر بسایا ہوا ہے تو یہ کوئی نماز ہے پھر؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک کر کے آ۔ نماز میں جب آتا ہے تو کپڑوں کو پاک کر کے آتا ہے، جسم کو پاک کر کے آتا ہے، دل پاک نہ کیا تو یہ کون سی نماز ہے؟ دل میں غیر گھسا ہوا ہے تو یہ کون سی نماز ہے؟ ایک بار بھی سجدے میں جا کر بھی رب نہ یاد آئے تو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کیا توحید ہوئی؟ یہ کیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوا؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمتوں والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا ذات بلندیوں والا، علو شان والا، بلند شان والا، پاک ہے۔ تو لیکن سجدے میں جا کر بھی دل میں رب نہ آئے، دل میں اللہ کی محبت نہ آئے، اس کا دھیان نہ آئے، تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ نماز تو پھر ظلم ہے، یہ پھر نماز تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ نماز عطا فرمائے جس میں حضوری ہو، جس میں یکسوئی ہو۔ تو آیت الکرسی کا مفہوم یاد کرنے کا ہے، سمجھنے کا ہے اور اس پر عمل کرنے کا ہے، اور پھر اس کے فضائل وہ بھی مد نظر رکھ کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، بار بار پڑھیں اور بار بار اس بیان کو سنیں تاکہ آیت الکرسی کا مفہوم آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اور دل میں جتنا بیٹھے گا انشاءاللہ ایمان کو اتنا ہی جلا اور تازگی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔